کہ یا الہی نصیب جگہ دے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اطاع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله المولانا العظيم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی میں رکھی ہے۔ اگر ہماری زندگی حضور کے طریقے کے مطابق ہوگی تو کامیابی یقینی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اور قوت ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر پائے گی، اور اگر ہماری زندگی نفسانی خواہش کے اندر لگ گئی اور حضور کی اتباع کو چھوڑ دیا، منمانی زندگی شروع کر دی، تو کمزور سے کمزور گروہ بھی ہمیں کچل دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، حالانکہ وہ فارس کے رہنے والے تھے، اس کے باوجود بھی حضور نے ان کو یہ رتبہ دیا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یعنی ہمارے خاندان میں سے۔ بڑے بڑے عبراء کے ساتھ کھانے بیٹھے ہوئے تھے، ایک لقمہ گر گیا، اور اسلام کا مزاج ہے کہ جب کوئی لقمہ گر جائے دسترخوان پر تو اس کو اٹھاؤ، دسترخوان بھی صاف ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو بچھایا جاتا ہے اور اس کو کھا لو، اس لیے کہ اسلام کی تعلیم ہمیشہ تواضع کی رہی ہے، چھوٹا بن کر زندگی گزارنا۔ سلام کا طریقہ کہ چھوٹا یہ بڑے کو سلام کرے، اور کھڑا ہوا شخص وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سوار آدمی پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، اور اکیلا آدمی جماعت کو سلام کرے۔ کھانے کے لیے بھی بیٹھو تو اس صورت کے اندر ہلکا سا کھانے کی طرف ہم کو جھکنا ہے، اور اپنی محتاجی بتلانی ہے کہ ابھی کھاؤں گا پیٹ بھر جائے گا، لیکن شام ہوگی دوبارہ اس کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس دور کے اندر جو طریقہ نکلا ہے بوفیر کہ پلیٹ لے لو اور یہاں سے تھوڑا لو، یہاں سے تھوڑا لو، یہاں سے تھوڑا لو، اور کھڑے ہو کر کھاؤ، اور جو کچھ بچ جائے اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دو۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ انگریز کا، اور اس کے اندر روزی بڑھتی نہیں، روزی گھٹتی ہے، کیونکہ یہ نعمت کی قدردانی نہیں ہے، نعمت کی ناقدری ہے۔ ہم جب دسترخوان بچھائے تو پورا کھانا کھا لے ہوئے، اس وقت بھی ہمارا دسترخوان ویسا ہی صاف ستھرا ہو جیسا جب ہم نے بچھایا تھا اس وقت تھا، کوئی لقمہ اولن تو گرے ہی نہیں، اس لیے کہ استحضار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ہم کھانا کھائیں، ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا کھائیں۔
فرمایا کہ جو لقمہ گرتا ہے اس کو اٹھا کر کھا لیتا ہے تو اس کی اولاد خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، یہ روایت میں آتا ہے۔ اور جو برتن کو صاف کرتا ہے تو یہ برتن جو ہے وہ کھانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ یہاں تک اسلام نے فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد جو نمی آپ کی انگلیوں پر ہے اس کو بھی آپ چاٹ لو، یہ سائنس کہتی ہے قوت ہاضمہ کے لیے مفید ہے، کھانا آپ کا ہضم ہو جائے گا۔ یہ ہر چیز کے اندر آپ دیکھو تواضع کی تعلیم ہے، انکساری کی تعلیم ہے، عاجزی کی تعلیم ہے، اور یہی اسلام کا مزاج ہے۔ تو آپ نے لقمہ اٹھایا تو قریب میں جو شخص تھا اس نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ نے جو یہ لقمہ اٹھایا، یہاں کے لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں۔ وہ تو جلیل القدر صحابی تھے، تو کہا کہ اچھا معیوب سمجھتے ہیں، اترکو سنت حبیبی من ہؤلاء الحمقاء، اگر یہ مایوس سمجھتے ہیں تو ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ مایوس سمجھے تو سمجھے، میرا ان سے کیا لینا دینا، مجھے تو میرے حبیب کو جواب دینا ہے کہ میری سنت پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ تو یہ استہزاء، بچپن ہی سے سنت پر عمل، جوان ہو کر سنت پر بالکل کامل ہو جائے اور ساری سنتیں اس کی عادت بن جائے۔ ناخن، اس کا طریقہ بتلایا کہ بھئی ناخن کس طرح کاٹو، ہاتھ کو یوں کر لو، شہادت کی انگلی سے شروع کرو، یہ ہوتے ہوئے اخیر کے اندر یہ پیروں کے ناخن یہاں سے شروع کرو، پورا کر لو۔ سر میں تیل ڈالنے کی سنت بتلائی کہ ہاتھ پر تیل لو، ہلکا سا تیل آپ پہلے دائیں بھویں پر لگاؤ، پھر بائیں پر لگاؤ، پھر دائیں پلک پر، پھر بائیں پلک پر، اور پھر دائیں جانب سے پیشانی کی جانب سے شروع کرو۔ یہ 5 سنتیں ہیں۔ یوں تو ہم تیل لگاتے ہیں سر پر، لیکن اگر ہم سنت کے مطابق تیل لگائیں گے تو پورا کے پورا عمل نیکی اور ثواب سے بھر جائے گا۔ اب ہم تیل ڈالتے سیدھے سر پر، تو یہ جو 5 سنت ہے وہ ختم، اور سیدھا سر پر تیل ہمارا گرے گا۔ اگر ہم کو سنت کی کھوج ہوگی تو اس صورت کے اندر ہم ایک سنت پر عمل کریں گے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا تھا، وہ زمانے کے نہیں، ہزارویں مجدد تھے۔ 1000 سال میں ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جو پوری کایا کو پلٹ دیتی ہے، تو 1000 سال کے بعد جو پیدا ہوئے وہ حضرت شیخ احمد ابن عبدالاحد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک بزرگ سرہند کے اندر آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے سرہند کی زمین کے اوپر اپنی روحانی توجہ ڈالی تو پوری سرہند کی زمین حرکت میں آ گئی، ہلنے لگی۔ آج کل لوگ کرامت کو ہی بڑا سمجھتے ہیں کہ بھئی کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، اصل کرامت ہے سنت پر اتباع، سنت کی اتباع، یہ ہے اصل کرامت۔ تو آپ نے اپنے خادم سے کہا ہمارا مسواک لے آئیے، مسواک لے آئے، اس کو گاڑ دیا، تو گویا کہ زمین کے اوپر آپ نے کیل لگا دی۔ اب وہ توجہ دے رہے ہیں لیکن حرکت ہی نہیں کر رہی،
تو یہ مسواک کی جو سنت ہے اس کی برکت ہے، ایک طرف ان کی روحانیت جو پوری زمین کو حرکت میں لا رہی ہے، اور ایک طرف چھوٹا سا مسواک جو سنت ہے اب ان کی روحانیت کام نہیں کر رہی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ آپ کی توجہ سے سرہند کی زمین حرکت میں آ گئی، اگر یہ بندہ اللہ سے دعا کر لے تو سرہند کے سارے مردے زندہ ہو جائے، لیکن آپ کی توجہ اور میری دعا ان دونوں سے زیادہ افضل میرے نزدیک وضو سے پہلے سنت کی نیت سے مسواک کرنا ہے، اس لیے کہ یہ سنت ہے۔ اور فرمایا کہ دوپہر کو کھا کر تھوڑی دیر قیل اللہ یعنی سنت کی نیت سے سو جانا میرے نزدیک پوری رات نفل عبادت سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نفل ہے اور یہ حبیب کی سنت ہے۔ اس لیے ماؤں کو اور بہنوں کو میں گزارش کروں گا کہ اپنے معصوم بچوں کو ایک سنت کی عادت ڈالیں، گھروں کے اندر سنت کے تذکرے ہو، سرما لگانے کی سنت ہے، لباس پہننے کی سنت ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہ ہو۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اور آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، فرمایا کہ کوئی قرض کے اندر دبا ہوا ہو، اس کے سر پر بہت سارا قرض ہو، وہ کھانے سے پہلے سنت کی نیت سے ہاتھ دھوئے، استحضار ہو، دھیان ہو۔ دھیان اصل ہے، یوں تو ہاتھ دھوتے ہی ہے لیکن اس وقت دھیان نہیں ہوتا کہ میں کیوں دھو رہا ہوں۔ تو غلامی کا تصور ضروری ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں اور حضور نے حکم دیا ہے اس لیے میں حضور کی غلامی میں ہاتھ دھو رہا ہوں۔ تو تصور کے ساتھ اگر ہاتھ دھوئے گا کھانے سے پہلے تو اس کا بڑے سے بڑا قرض ہوگا، اللہ تعالیٰ ادا کر دے گا۔ یہ ہمارے اکابر کا تجربہ ہے۔ ایک نوجوان بہت ہی نیک صالح تھا، سارے گاؤں کے لوگ اس کو بہت مانتے تھے، نمازی، ذاکر، شاکر، خدمت گزار۔ وہ استنجا کے لیے گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب گاؤں والے انہوں نے دفن کر دیا، کفن کر دیا، نماز جنازہ پڑھا تھا۔ اب اس کی والدہ کے پاس لوگ آتے اور اس کے بیٹے کی بہت تعریف کرتے کہ بڑا نیک تھا آپ کا بیٹا، ہونہار تھا، کسی کو ستاتا نہیں تھا، لیکن صرف یہ ہے کہ بھئی اس کا انتقال بیت الخلاء میں ہوا اور کوئی بات نہیں۔ اور اس کا اثر اس کی والدہ کے دل پر بھی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ خواب میں اس کی زیارت کی، وہ بہت اچھی حالت میں ہے، تو والدہ کہنے لگی کہ بیٹا جو بھی آتا ہے تیری بہت تعریف کرتا ہے لیکن صرف یہ کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے کا انتقال بیت الخلاء میں ہوا۔ تو بیٹا کہنے لگا کہ اماں جان بات دراصل یہ ہے کہ میں سنت کی نیت سے سنت کے مطابق میں بیت الخلاء میں داخل ہوا تھا۔ بیت الخلاء کی سنت کیا ہے کہ بایاں قدم رکھو اور قدمچے کے اوپر دایاں قدم رکھو، اور جب نکلو قدمچے سے بایاں قدم نکالو اور باہر دایاں قدم۔ تو میں سنت کی نیت سے بیت الخلاء میں گیا تھا،
تو اللہ کو یہی عمل پسند آیا کہ میرا بندہ سنت کی نیت سے بیت الخلاء میں داخل ہوا، تو اس سنت پر عمل کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت اور بخشش کر دی۔ اگرچہ انتقال بیت الخلاء میں ہی کیوں نہ ہوا، لیکن عمل تو میرا سنت کے مطابق تھا اور یہی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اب کوئی اچھی جگہ انتقال کرے اور اس کی زندگی میں سنت نہ ہو۔ حضرت مولانا نور اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ، یہ ان کا خاص گھر رہا ہے، ان کی آمد و رفت برابر یہاں رہی ہے، ذکر کے حلقے بھی یہاں ہوئے ہیں اور ان کی نواسی، ان کی نسبت بھی یہاں ہوئی ہے۔ تو حضرت کی زندگی یہ سنت کے مطابق زندگی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگرچہ وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت اللہ نے ڈال دی۔ بہت سارے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں، یاد بھی نہیں کرتا، بلکہ دعا کرتے کہ جلد از جلد یہاں سے جائے تو اچھا۔ لیکن بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کرتے ہیں، تو یہ محبوبیت جو دی جاتی ہے یہ سنت کی برکت سے دی جاتی ہے۔ اور ہم میں سے جو بھی سنت کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح محبوبیت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق دے۔ خاص طور پر عورتوں سے میں گزارش کروں گا کہ ایک سنت کو زندہ کرے۔ اگر ایک عورت نیک بن جاتی ہے تو 4 لوگوں کے جنت میں جانے کا وہ ذریعہ بنتی ہے۔ گھر کی بچی اگر نیک بن گئی تو سب سے پہلے تو وہ اپنے والد کی اصلاح کرے گی کہ ابا جان آپ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، آپ جاؤ نماز پڑھو، آپ جو یہ عمل کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، اس عمل کو چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ بیٹی کے کہنے سے، اس کی ہدایت سے وہ باپ جنتی بن جاتا ہے۔ جب اس کا نکاح ہوتا ہے اور اس کا شوہر اگر وہ راہ راست پر نہیں ہوتا ہے لیکن بیوی یہ نیک ہے، اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے تو وہ اپنے شوہر کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہت سی مرتبہ دیکھا گیا کہ شوہر نیک نہیں تھا، داڑھی منڈا تھا، لیکن بیوی جو ہے وہ بڑی نیک اس کو ملی، تو اس نے تربیت کر کے اس کو بھی مولانا بنا دیا، نیک بنا دیا، نمازی بنا دیا۔ ایک بہن اپنے بھائی کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے اور اپنی نصیحت کے ذریعے اپنے بھائی کو جو راہ راست سے دور ہو چکا ہے اس کو راہ راست پر لاتی ہے۔ جب اس کی یہاں اولاد ہوتی ہے تو اولاد کے لیے وہ جنت کا ذریعہ بنتی ہے کہ اس کی ایسی تربیت کرتی ہے کہ وہ حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے، اپنے زمانے کا نیک اور صالح آدمی بنتا ہے۔ تو ایک عورت اگر پڑھتی ہے تو پورا خاندان گویا کہ پڑھتا ہے، ایک مرد پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے۔ اس لیے گھر کے اندر حیات الصحابہ کی تعلیم ہے، گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہے۔ عورتیں یہ سمجھتے ہیں جتنی بھی نیکیاں بزرگیاں ہیں، بزرگی وہ سب مردوں کے لیے ہے، نہیں۔ حضرت رابعہ بصری کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا ان کو مقام عطا کیا تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے، بڑے بڑے صحابہ آپ سے درس لینے کے لیے آتے تھے۔ بے شمار اسلام کی خواتین ایسی ہوئی ہے جنہوں نے اپنی زندگی سے لوگوں کو متاثر کیا اور ان کی اتباع کرتے ہوئے بہت ساری خواتین وہ جنتی بنی، نیک بنی۔
مرد لوگ تو خانقاہ میں بھی چلے جاتے ہیں، جمعہ کے دن وعظ اور نصیحت اور بیان میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، کسی عالم کی تقریر اور خطاب ہوتا ہے وہاں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن عورتیں وہ گھر میں رہتی ہیں، تو ان کی اصلاح کون کرے گا؟ تو اگر کوئی عورت اپنے دل کے اوپر داعیانہ صفت لے لے تو وہ جس طرح اصلاح کر سکے گی کوئی مرد نہیں کر پائے گا۔ اور آج ماحول عورتوں کے اندر بہت تیزی سے خراب ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، بہت تیزی سے، اور کوئی ان کو دین کی بات بتلانے والا نہیں، کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں، ان کو غسل کی سنت بھی معلوم نہیں، دین کیا ہے ان کو کوئی شعور نہیں، جس کی وجہ سے خاندان کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، اور مردوں کی بھی توجہ عورتوں کی طرف، علماء کی توجہ بھی مستورات کی تعلیم اور اصلاح کی طرف نہیں ہوتی ہے، وہ بھی اپنا مردوں میں بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ خاص بیان مستورات ہی کے لیے ہونا چاہیے، بیان نہ صحیح کوئی کتاب موٹی موٹی باتیں پڑھ کر سنا دو یہ بھی کافی ہے۔ ہمارے سورت کے اندر ہر ہفتے جمعیت علماء ہند سورت کی جانب سے مستورات کا، آج اتوار تھا تو 11:30 سے 12:30 1 گھنٹہ، بہت ساری عورتوں کی اصلاح اللہ نے اس کے ذریعے کی، جو ماڈرن تھی لیکن وہ دوسروں کے لیے ماڈرن بن گئی۔ تو حضرت مولانا نور اللہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو مشن ذکر و اذکار کا حلقہ، دین کی باتوں کی فکر، وہ جب آتے تھے تو کوئی تجارت کی بات نہیں کرتے تھے کہ بھئی چلو ہم مل کر تجارت کریں، کاروبار کریں، بھئی آپ کے پاس کیا پیسہ ہے یا آپ کیا کرتے ہو، جب بھی وہ آتے تھے ذکر و اذکار کی بات کرتے تھے، اصلاح کی بات کرتے تھے، فکر آخرت کی بات کرتے تھے، یہی ان کا مشن تھا، یہی ان کی دھن تھی۔ یہاں کے لوگ ان کی تڑپ کو حقیقت میں سمجھ ہی نہیں پائے، ان کی کوڑھن کو سمجھ ہی نہیں پائے، ان کو پہچان ہی نہیں سکے کہ وہ کیا چاہتے تھے۔ بہت کم لوگوں نے ان کو پہچانا، وہ چونکہ ٹیچر تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ ٹیچر ہے، تو ٹیچر کے صف کے اندر ان کو کھڑا کر دیا، اور ان سے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ نہیں اٹھا پائے، حالانکہ اللہ نے ان کو اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو جاری و ساری فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور جو مشن وہ چھوڑ کر گئے ہیں ہم تمام کو اس پر گامزن ہونے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔